السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے پہلے گزارش یہ کریں گے کہ چشتی صاحب اپنا مائک ٹھیک رکھیں گے اور نمرہ بیٹی ذرا اس کے ساتھ ہی رہیں گی، اس لیے کہ نیچے اوپر کرنا ہے تو وہ ساتھ پڑھے گی بھی اور ساتھ ہماری ہیلپ بھی کرے گی۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 32 سے کرنا ہے۔ آج کا سبق بہت آسان ہے، جو ہم نے پہلے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی یہاں تعارف کروا رہا ہے اپنا کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ کیا انسان کے لیے، تو لہذا ان نعمتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ تو ہم ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں، آج انشاءاللہ زیادہ پڑھ لیں گے۔ تو تیار ہے سب ساتھی؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کون کون ہے ساتھ ہمارے؟ ہاں جی، اس وقت ہمارے ساتھ جی مشتاق مغل صاحب تشریف لے آئے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ اور وسیم قریشی صاحب پروفیسر صاحب ہیں جی، ہاں عبد الرؤف صاحب ہیں، سلیم چشتی صاحب جی، اور میں ہوں سر۔ 5 ٹھیک ہو آدمی ہیں گیا سر۔ جی، اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کنٹرول کریں گے وہاں سے تو میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ ٹھیک سر، انشاءاللہ اچھا یہ تعالیٰ۔ پڑھتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ہم پہلے پارے میں چلے گئے، جی بالکل، صحیح ہے؟ جی تیسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کی کچھ آیت جو ہے وہ یہاں ملا رہا ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ۔ الفلک ہے تو اس کا ترجمہ جمع میں کریں گے، اس میں جنس ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ کیوں؟ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں۔ تو ترجمہ جی مل کے کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کیا کیا جی؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، کہ اس سے تو پیدا اس نے اس کے ذریعے نکالا۔ اور اس نے اس پانی کے ذریعے، بریکٹ میں ضمیر بھی دیکھیں گے، اس پانی کے ذریعے نکالا من الثمرات، پھلوں میں سے رزقا پھلوں میں لکم، سے تمہارے لیے رزق۔ تمہارے لیے۔ تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ بڑی مرتبہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ترجمہ اس لحاظ سے نہیں پڑھنا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اور یہ اللہ کی پہچان ہے، اس کو ترجمے کے طور پر نہیں پڑھنا، اس کو اللہ کی پہچان کے طور پر یا اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے کشتیاں بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتایا، اور پھر سمندر، پانی جس کے اندر چیزیں ڈوب جاتی ہیں وہاں وہ کشتی نہیں ڈوبتی،
تو وسخرا، ترجمہ کریں وسخرا، उसने اور मुसख्खर कर مسخر दिया کر دیا، اور اس نے اور مسخر اس کر نے، دیا. ہاں جی، اور اس نے مسخر کر دیا. مسخر کیا چیز ہوتی ہے؟ جی और ترجمہ. उसने اور اس نے मुसख्खर कर تمہارے दिया لیے तुम्हारे लिए کشتیوں کو किश्तियों مسخر को کر دیا. اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا. بیٹا یہ دیکھیں اب کیا چیز آ گئی ہے جی. اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا. کیوں جی؟ لتجریہ فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں سمندر میں اس کے حکم سمندر میں سے، اس کے حکم اس کے سے حکم سے چلیں. چلیں. جی اب میں کہتا ہوں تاکہ وہ اس اللہ کے حکم کے ساتھ سمندر میں چلیں. دوبارہ کہیے گا، لتجریہ فی البحر بامرہ. تاکہ وہ اس اللہ کے حکم تاکہ سے وہ کہ وہ اس اللہ کے کے سمندر میں چلیں. بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ جی، کے حکم یہ کے اللہ کی ساتھ. نعمت. ورنہ اگر اللہ تعالی سمندر کو یہ طاقت نہ دیتا کہ وہ جو ہم ابھی کہتے ہیں کہ بھی وہ سمندر تو مطلب پانی کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں گے ڈوب سکتی ہے، لیکن کشتی نہیں ڈوبتی اس کے اندر. اب وہ کیا کیا سبب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جتنی نیچے پانی کی کشش ہوتی ہے وہ اس سے کشتی بڑی ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر نہیں ڈوبتی. آگے جی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. ہاں جی نہریں. اب نہر بتایا تھا کہ عربی کے اندر نہر، انہار دریا کے لیے آتا ہے. نہر نیل، دریائے نیل. نہر جہلم، نہر جناب. اب جناب کو جناب کہتے ہیں، ویسے چھ ہے نہیں نا، تو جناب. جی تو انہار دریاؤں کو، اور دریاؤں کو تمہارے لیے دریاؤں مسخر کو کیا. اور یہ سارے مسخر کر دیا. کے سارے، ہاں جی بالکل، کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پانی لے جاتا ہے پہاڑوں پر، وہاں سے پھر یہ ہے کہ وہ پانی نیچے اترتا ہے نالوں کی شکل میں، دریا بنتے ہیں. دریاؤں میں سے ہم اپنی راستے جو ہے وہ نکال کے اپنے اپنے جہاں جہاں پانی پینے کے لیے ہوتا ہے یا زراعت کے لیے ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اچھا جی، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ یہ دونوں آیات کا ہمیں ترجمہ کر کے سکھائیں. اور سب سے بڑی چیز کہ ان کے اندر جو مرکزی حیثیت ہے آسمان پر وہ ہے سورج کی، اور رات کو چاند کی. اور سورج کو اگر دیکھیں گے تو سورج ایک تو خود چل رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی نظام شمسی کے اندر سیارے ہیں ہماری گیلیکسی کے اندر وہ چل رہے ہیں. اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ کہاں سے ہے ڈسٹربینس. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہوا کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں. اور سورج کتنے ہزار ٹن ہائیڈروجن جو ہے اور باقی گیسیں وہ روزانہ استعمال کرتا ہے، جلاتا ہے. اور اس کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حدت کو کم کرنے کے لیے درمیان میں ایک پردہ بنا دیا کہ جب وہ ریز ہمارے تک پہنچتی ہیں تو وہ کارآمد ہوتی ہیں، وہ جلانے والی نہیں ہوتی. وہ ہماری کھیتیاں جو ہیں ان کو پکاتی ہیں، اوزون لیئر. ایسا ہے نا. جی اور پھر وہاں سے جو سورج کی روشنی ہے وہ چاند تک جاتی ہے، تو رات کو چاند جو ہے وہ چمکتا ہے. رات کو چاند ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پہ ہوتا ہے تو چاند کا بتایا تھا کہ چاند چونکہ زمین کے سب سے نزدیک ہے، جو مطلب سیارہ تو نہیں کہیں گے، مون ہی کہیں گے، سیارہ جو ہے وہ ہمارا زمین ہے، تو زمین کے اوپر پانی ہے. آپ پانی کے اندر جو گریویٹیشنل پل ہے، کشش ثقل، وہ کم ہے.
اب چاند جہاں جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس پانی کو۔ اس کو تصور کریں کہ کیسا نظام ہے۔ پانی کو جب کھینچتا ہے ہوا لگتی ہے، اور سورج کی روشنی جہاں بھی جب کھینچے گا تو پانی جو دوسری طرف زمین کے ہے وہ بھی ہلتا ہے، سورج اس کو بخارات بناتا ہے، اور بخارات بنا کے پھر بادل، اور بادلوں کو پھر لے جاتا ہے ٹھنڈ کے اندر، اور وہ بارش بن کے دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ بے شک۔ آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نظام اگر ہمیں بنانا پڑے، یہ پورا ایک واٹر سائیکل ہی بنا سکتے ہیں ہم؟ نہیں، ناممکن۔ ناممکن سر۔ اور اگر یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لفظ ہے دائبین۔ داب کہتے ہیں چلنے والے کو، مسلسل جو چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، مسلسل چلنے کو۔ تو چونکہ دو بتایا تو یہ مسلسل چلنے والے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو کیا ہوگا؟ ختم نظام قیامت۔ خدامت، جی مطلب ختم ہو جائے گا یہ چیزیں۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو ہم آگے ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اگر یہ بھی نہ ہو کہ کب سونا ہے کب جاگنا ہے، اور رات کا کیا کردار ہے، نہار گرم ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا نظام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے ایک انسان اس کی خدمت کے لیے پیدا کر دیا۔ کیوں جی، جھکنا چاہیے سر یا نہیں؟ بے شک جی۔ بے شک بے شک بے جھکنا شک چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ اس پر ہم غور و تدبر فکر کریں گے کبھی، سوچ کے مجھے یاد ہے کہ ہم جب ریسرچ کرواتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ بھی یہ موضوع ہے، آپ اپنے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کے اندر چلے جائیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہم نے اس کا حل کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور یقین کریں کہ وہ غور و فکر سے ہی کوئی نہ کوئی حل وہ نکال کے لے آتے تھے۔ اگر ہم بھی ان اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یار یہ نعمتیں جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں لفظ ہم، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کیونکہ روزانہ ہوتی ہیں، ہم نے اس پر غور و فکر اس لحاظ سے نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو کرے اس کو بنانے والے کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں جی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ترجمہ کریں جی۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے لیے سورج اور چاند کو سورج اور مسخر کر چاند دی کو ہے۔ مسخر نہیں ڈاکٹر کیا۔ صاحب بھول گئے ہیں فاعل کو، میں نے ہاں بتایا جی، تھا کہ وہ فاعل ہی اس تو ہے اللہ جو نے اصل جس کی طرف اس جانا ہے اللہ جی۔ نے اس اللہ نے اور تمہارے لیے، اس اس اللہ نے، یا اس نے ضرور کہیں وسخرا، اور اس نے اس مسخر اللہ نے، کیے جی، ٹھیک ہے، اس اللہ نے، سوری جی، لکم الشمس تمہارے والقمر، تمہارے لیے تمہارے لیے سورج اور چاند۔ جی، چاند اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کو مسخر کیا۔ اور مسخر آگے کیا، جو خوبصورت چیز ہے دائبین، بین، دائبین، دونوں مسلسل چلنے والے، دونوں نہ بھی کہیں تو دو ہی ہیں، بین، ہاں دونوں، آپ کو پتا ہے بان اور بین دو کے لیے بین آتا ہے جمع دو کے جی، لیے، دو کے لیے، دونوں جمع کے لیے مسلسل بین چلتے، جی، دونوں مسلسل چلنے والے ہیں اور اپنا آربٹ پر چل رہے ہیں، کوئی کسی کے اندر مداخلت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ہماری خدمت۔ آگے گیا جی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ترجمہ اس کریں۔ نے اور اس اس نے نے تمہارے اس لیے نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، ہاں، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، یہ یہاں مسخر کے معنی ہوگا خدمت کرنے والے تابع کرنا، جی، خدمت کر، میں نے بتایا کہ مسخر خدمت کے کر، معنی آخر میں قابو میں بھی ہے، تابع میں بھی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ جب اتنا بڑا سورج ہے
وہ ابھی تو خدمت کے لیے ہی ذہن میں ہے. قمر صحیح. اپنا چاند ہے، چاند ٹھنڈا ہے جی، وہاں تک آدمی پہنچ گیا. اب ابھی انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی شاید انسان سورج تک تو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہاں ابھی جو عقل کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں تو آگ ہی آگ ہے، کون جائے گا جہنم میں. کیا خیال ہے؟ جی لیکن اس صحیح سے سر. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کا تصور کریں کہ ہمارے ہاں بجلی کی شارٹیج ہے. کیا خیال جی ہے؟ جی جی جی. اب مسخر یہ ہے کہ ہم نے ایک آلہ بنا لیا کہ اس کی جو ریز ہیں وہ سولر سسٹم کے اندر، وہ سولر سسٹم ابھی جو لگوائے ہوئے ہیں، اب بتائیں کہ ایک شیشہ ہے، اس کے اندر ریز اگر آئیں گی تو وہ خدمت کرے گا، آپ کے لیے بجلی بھی بنا دے گا آج کل. لیکن ہاں جی، لیکن اب سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بجلی اس سے بھی بن سکتی ہے، یہ نہیں بن سکتی. اور پھر یہ ہے کہ جتنی بھی زمین میں سے نباتات ہیں یا چیزیں ہیں، انہیں روشنی چاہیے. روشنی کے علاوہ وہ گرو کر سکتی ہیں؟ نہیں سر. نہیں نہیں کر سر. سکتی. مطلب ہر ایک چیز پہ غور و فکر کرتے جائیں تو یقین کریں سر جھکتا جاتا ہے اور خالق کا پتہ چلتا جاتا ہے. جی پروفیسر صاحب 2 آیات ہیں تو ہمیں پڑھائیں آپ. صاحب ایک آیت اور پڑھ لیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، پھر آگے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں. اور یہ آیت آپ کا چھوٹی حکم اور ہم پڑھ لیں گے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، یہاں رکوع بھی شاید ختم ہو جائے گا. ہاں جی، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا جی، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب یہ آپ کہیں گے جی میں نے تو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے لیکن میری وہ چیز پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں دے کے نا، اب کہتا ہے گنو. وَإِن تعدوا عدد سے نکلا ہے گنو. اور اگر تم گنو. گن سکو، گنو کیا گنو؟ نعمت نعمت اللہ اللہ کی نعمت. لا اللہ کی نعمت. تحصوها لا تحصوها. یہ احصا اپنے چشتی صاحب جانتے ہوں گے ماشاءاللہ. علم احصا کا مطلب ہوتا ہے گنتی کا نظام. تو تحصو وہی ہے کہ تم ان کو شمار نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. شماریات کا ایک سبجیکٹ بھی ہے. تو جی اصل میں اسٹیٹسٹکس. تو یہ ہے تعدو بھی عدد سے نکلا ہے اور علم احصا اس سے بڑا وسیع لفظ ہے. تو ہم کہیں گے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار تم کرنا ان پڑے کا گا. شمار نہیں کر سکتے. شمار نہیں کر سکتے. شمار نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر نہیں سکتے. جی، آپ گنتے جائیں گنتے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آدمی اپنے جسم کو ہی دیکھ لینا کہ بھی ہمارا سرکولیٹری سسٹم، یورینری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، یہ سسٹم ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے سسٹم ہیں، دماغ ہے، باقی چیزیں ہیں، اور کیسے مطلب چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا نظام بنایا ہوا ہے اور ہم زندہ ہیں صرف ان نعمتوں کو ہی. اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت تھی، وہ مجھے واپس کر دے. کیوں جی؟ بالکل. ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کم مطلب ملتی ہے چیز. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر، ہر وقت کرتے رہتے ہوں گے. ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا جا رہا ہے. تو ان الانسان لظلوم غفور. غفور کیا ہے؟ اس میں مبالغہ. جی جی بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یہاں انسان کیا ہے؟ لظلوم، بہت بہت زیادہ زیادہ. ظالم. جی ظالم. بہت زیادہ بہت. ظلم کرنے والا ہے. جی
مطلب یہاں ظلم کیا ہے؟ شرک کرنے والا ظلم جب بھی آئے گا شرک سب سے پہلے ٹاپ پہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کے معنی میں کہا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ کفار، بہت زیادہ ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ وآتاکم، اور اس نے دیے، کیا اس نے دی، نہیں کم بھی ہے نا، کم تمہیں کرنا ہے، اس نے اور اس نے تمہیں دی، اس نے تمہیں دی، اور اس نے تمہیں دیا۔ چلو ابھی دیکھتے ہیں کیا دی۔ من کلی، ہر اس چیز میں سے، ہر وہ چیز، ہر چیز، ان کل ما ہے، ہر چیز میں سے۔ اب ما آگے کہیں گے ما سألتموہ، جو بھی تم نے اس سے سوال کیا، اس نے مانگا، جی جو بھی تم نے اس سے سوال کیا، ہر چیز میں سے اس نے تمہیں دیا۔ اب یہاں آپ سے یا میرے ذہن میں یا وہ آدمی یہ آتا ہے کہ میں تو اللہ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے لڑکا دے دے، مجھے لڑکی ہی دے دے، جی، یا میں کوئی بہت زیادہ ہوگا اور چیزیں کرنے والا، کھانے پینے کی چیزیں مانگے گا، کوئی صحت مانگے گا، لیکن انسان جو ہے فوری طور پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ دے گا اللہ تعالیٰ، جو بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہہ رہا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، جی۔ اب اس کے ساتھ حدیث ملا لیں، کون سی؟ کہ جو بھی تم دعا مانگتے ہو وہ ضائع نہیں جاتی، یا تو فوری طور پر کیا ہوتا ہے؟ جی پروفیسر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، 3 طریقے دعا کے؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے عطا کر دیا، دوسرا یہ کہ اس کو محفوظ کر لیا گیا اور اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دی گئی، تیسرا یہ کہ اس کو توشہ آخرت بنا کر محفوظ کر لیا ہائے 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 ہائے، بالکل ایسا ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا، یقین کریں کہ جب اس بارے میں پڑھتے ہیں اور وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ وقت وہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا، جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جی سر، جی سر، جی آپ نے افضل رؤف بھائی، جی جی افضل رؤف صاحب کہیں گے کہ یا اللہ مجھے کھانسی لگی ہوئی تھی اور میری کھانسی، یا اللہ میری کھانسی ٹھیک کر دے، جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹھیک کی۔ قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں ایک ویسے مثال بتا رہا ہوں اور حدیث ہے اس کے بارے میں، جی جی، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، جی جی جی، انسان کو شاید یاد ہی نہ ہو اور وہ کہے بالکل، گا کہ پتہ نہیں اللہ مانگی تھی کہ نہیں، لیکن اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے وہ بہتر نہیں تھی، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا معاف فرمائے اگر کوئی غلطی ہو جائے، لیکن مفہوم اس کا لب لباب یہ ہے۔ اور وہ کہے گا محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی، آج تجھے جنت میں جانے کے لیے یا چھوٹی جنت سے بڑی جنت کے لیے یہ دعا میں دے رہا ہوں، تو ممکن ہے جہنم میں جا رہا ہو اور یہ ایک دعا میں نے تمہاری قبول نہیں کی تھی، لو بھائی اس کا بدل۔ سبحان جی اللہ، بتائیں، سبحان اللہ، تو انسان پتہ کیا کہے گا؟ جی انسان اس کاش وقت یہ ساری کہے دعائیں گا محفوظ ہو جاتی، کاش میری دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی ہیں۔ آج وہ کہتا ہے میری دعائیں قبول ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم ویسے کتنے بیوقوف ہیں، شکریہ، نہ شکرے۔ شکریہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے تمہیں دے دیا ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس نے تمہیں دے دیا، ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس اللہ سے سوال کیا۔ ذرا ترجمہ کہہ دیں۔ اس نے تمہیں اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دے دیا جو تم نے اس سے سوال کیا۔
سوال یا کیا. مانگا. اب جی کیا اب یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا وَإِن تَعُدُّوا ترجمہ کریں. اور اگر تم گنو. اگر تم شمار گنو کرو کسے جی نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو. نعمت کو اللہ کی نعمتوں کو. جی نعمت اللہ نعمتوں کہیں گے اس لیے کہ ہاں آگے آ رہا ہے لا تحصوها تم ان تم کا انہیں شمار نہیں ان کر کو سکو. شمار جی نہیں کر تم سکو گے. انہیں شمار نہیں کر سکتے یا تم ان کو گن نہیں سکتے. لا محدود ہے. تو اب شکر تو تم کرتے نہیں، لہذا میں یہ کہوں گا کہ ان الانسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان بے بے شک شک بے انسان شک انسان انسان لا نہیں یقیناً لا لا یقیناً نہیں ہے یہ لا یقیناً یقیناً ظلوم بہت بہت زیادہ زیادہ ظلم کرنے ظلم والا. کرنے والا. بہت زیادہ ظلم کرنے والا، کفار انتہائی بہت زیادہ ناشکرا ناشکرا اور ہے. بے حد شکر. جی وہاں بہت زیادہ کر لیں ایک کے ساتھ یہاں انتہائی بے حد کر ناشکرا لیں، ہے. انتہائی. جی بے حد اور کر لیں، بے حد ناشکرا ہے. ہاں جی، بے حد تو اللہ شکر. تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین شرک ثم سے آمین. بچائے، شرک سے بچائے. آمین. دیتا ظلومن اس آمین. لیے کہا ہے کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز نے دے دیا، اور آگے خاص طور پر اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے پاس تھے لات اور منات اور عزا، اور اس کے علاوہ آج کل پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہم ان سے توقع اور وہ مطلب لگائے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قریب ہے، کہتا ہے کہ میں تو ہر بات کا جو تم نے سوال کیا اس میں سے دے دیا. پروفیسر صاحب آپ کے پاس 3 آیات ہیں. آپ جی انشاءاللہ. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، وانزل، اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو یعنی بارش، فاخرجا اور نکالا بھی اس سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقاً رزق کے طور پر، لکم تمہارے لیے، وسخر اور مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں یا دریاؤں کو، کشتیوں یا جہازوں کو، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر میں، بے امر ہی اس کے حکم سے، وسخر اور مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار دریاؤں کو یا نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائیں بائیں جو دونوں مسلسل چل رہے چلنے ہیں. والے ہیں. جی جی چل چلنے رہے ہیں، والے. ٹھیک ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور سورج اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، وآتاکم اور اس اللہ نے عطا کیا، من کل ہر اس چیز میں سے، ما سألتموہ جو تم نے اس سے سوال کیا، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا، کفار اور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہمیں دور رکھے. ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمت دے کہ تیرے بندے بنے. آگے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہاں کیونکہ سورہ مکی ہے، آخری دور ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جد امجد ان کے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے 2 بیٹے تھے، کون کون؟ اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل اسماعیل اور السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل آ گئے. جی اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جی ان سے ان کو جب بھیجا تو ان کی اولاد میں سے کون آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جی یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم کتاب الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ ہے. پروفیسر صاحب کہیں غلطی ہو گئی ہو تو میری تصحیح کریں جی شاید. 15واں رکوع ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا. جی بالکل ایسا ہے. تو وہ دعا
شاید اس لیے کہ اوپر سوال بھی آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دعائیں میں ضائع نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ بالکل ایسے ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کب پوری ہو رہی ہے؟ جب اسحاق علیہ السلام کی پوری جد، جتنی بھی آگے جد نہیں بلکہ آگے بچے جو اولاد ہے، ان سے نبوت لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے جو آئے ان کو عطا کر دیا ہم لوگوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دعا پوری ہو گئی۔ اب جی بالکل۔ ان کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کیسے وہ کنعان گئے، اور کہاں عراق سے ہوتے ہوئے وہ کنعان گئے، اور وہاں جا سے مصر گئے، مصر سے پھر کہاں آئے؟ مکہ میں، اور جی مکہ میں اس گھر کی بنیاد جو کہ پہلے تھی اس کو اٹھایا، لیکن اس اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑا، اور کوئی چیز اگانے والی زمین وہاں نہیں تھی، اللہ کے جی بھروسے پر چھوڑ دیا کہ بھئی یہاں لوگ آتے جاتے ہیں، وہ کچھ کھلائیں پلائیں گے ان کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا، تو واپس چلے گئے۔ تو اب وہ چیزیں جو ہے یہاں آ رہی ہیں، تو اللہ کے جو وہ گھر تھا جس کو بنایا تھا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار اور کفار مکہ یا قریش جو تھے، کفار قریش انہوں نے کیا بنا لیا؟ خانہ کعبہ کو بتوں کا گھر بنا دیا، بت خانہ بنا دیا جی۔ اب وہ پڑھتے ہیں جی، 7 منٹ ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جی ڈائریکٹ ہی پڑھتے ہیں ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے علیہ السلام نے کہا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اور آگے پڑھیں گے تو اجعل ھذا بلدا آمنہ، اس بنا شہر کو دے امن کا شہر بنا اے میرے رب، اس تو اس شہر کو امن والا امن، بنا دے۔ امن والا، ٹھیک ہے، امن دینے والا فاعل ہے، چونکہ آمن آ رہا ہے تو ہم اپنی زبان میں امن والا پڑھا ہوا ہے، امن والا شہر بنا۔ آپ اس سر وقت میں نے یہ حالانکہ جب پوچھنا آئے، تھا کہ یہ جو عید کا ترجمہ یاد کرو، اس کا ذرا وہ بھول گیا میں پہلے پر میں، کیا کس جگہ پہ لگانا ہے یاد کرو؟ ویسے عید کا معنی جب ہو گیا نا۔ اذا اور اذا ہاں کا مطلب جب، اور اذا جب ماضی کے ساتھ ٹھیک ہے، آ جائے تو مضارع کے معنی دے گا، ورنہ از جو ہے قالا جب آئے گا تو یہ تاریخ میں ہمیں لے جاتا ہے جی۔ جی ہمارے لیے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے تاریخ کا تو یاد کرو، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ترجمہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا تو یاد کرو کہ اندر جو ٹھیک ہے۔ مفسرین نے ترجمہ کیا یا جو عرب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ کا تمہیں پتہ ہے، تو لیکن یاد وہ بھول جاتا ہے، اس کے اندر سبق کیا ہے، سبق دیکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ٹھیک ہے، ابراہیم، ذرا دوبارہ پڑھیں۔ اور یاد اور کرو یاد جب کرو جب یاد کرو ابراہیم علیہ جب السلام نے اسلام کہا، نے کہا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے رب اے میرے رب تو بنا اے میرے تو رب بنا تو دے بنا حاذل بلدہ، اس شہر شہر کو کو اس شہر کو آمنہ، امن امن دینے والا والا امن والا، امن کی جگہ، جو یہاں تک ہو گیا۔ اب لفظ آ رہا ہے وجنبنی، لفظ آ رہا ہے، اب اس کا نیا معنی ہے۔ پہلے جنب کا مطلب پہلو پڑا تھا جی، جی آج اس کا دوسرے جنب، معنی آ رہے ہیں۔ عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، ایک ہی لفظ کے دو دو چار چار معنی ہوتے ہیں، تو وجنبنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بچائے رکھ، مجھے بچا جی، بچا، جس سے مجھے بچا، مجھے بچا، وبنیہ، اور میرے اور بیٹوں میری اور اولاد اور میری کو، مجھے اور میری اولاد، اولاد کو میرے بیٹوں کو۔ اور میری اولاد کو کس سے بچا؟ یہ بنی ان، بنی سے اولاد نہیں، باپ اولاد آئے گا یا بیٹے آئیں گے سر؟ ابھی اس کا اولاد ہی کیا ہوا ہے جی، اچھا مطلب وہ ٹھیک ہے، جی، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا ان نعبد الاصنام، اصنام صنم کی جگہ ہے، جمع ہے، اور صنم کس کو کہتے ہیں؟
बुतों को जी, बुतों को, अन्ना बुदा असनाम, कि हम हम बुतों की इबादत न करें। नहीं नहीं ना, अभी नहीं होगा ना, ना, बचा ऊपर आ गया कि जी, हम वो आगे बचा है ना, हमें यहाँ हमें और मुझे और मेरी औलाद को बचा बचा कि हम बुतों की इबादत करें, बुतों की इबादत करें। इबादत करें। ठीक हो गया जी। जी सर। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, वक्त 4 मिनट है। जी। अब आगे आ रहा है रब्बी, तर्जमा करें। ऐ मेरे रब। रब। और हिया की अगर गर्दान आती हो तो हिया का मतलब क्या होता है? हिया मुअन्नस के लिए वो, मुअन्नस के लिए, हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर। और हुमा दो मुअन्नस, दो और मुअन्नस, हुन्ना जमा हुन्ना मुअन्नस। वो जमा आ गया, बिल्कुल जमा आ गया। अब अमूमी तौर पर वो जो मैंने बताया अभी, लात और मनात और उज़्ज़ा। उज़्ज़ा जी, वो सारे के सारे औरतों, वो औरतों के नाम हैं। जी। तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ हुन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना क्या आता है, असनाम की जगह पर जो उसलूब है पहले, वो हा आता है, एक ही मुअन्नस का, और हम उसका तर्जमा उन करते हैं। तो यहाँ बाकायदा आ गया रब्बी इन्ना हुन्ना, बेशक वो बुत, बेशक वो बुत जी। अब आगे भी मुअन्नस किया आ रहा है, अदललना, अदललना, गुमराह कर दिया। अदलना और होगा अदललना, उन्होंने गुमराह किया, उन्होंने गुमराह किया कसीरम मिनन्नास, लोगों में बहुत से बहुत को, लोगों में से बहुतों को जी। तो तर्जमा करते हैं, ऐ मेरे रब, बेशक इन बुतों ने बहुत लोगों में से बहुत सौ को गुमराह कर दिया है। गुमराह किए जी। ठीक है जी। इंसान क्या है, इंसान देखना चाहता है, मतलब ये पागलपन। अब हम चूंकि अनदेखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और ईमान है ही अनदेखे पर, लेकिन जब वो अपने ज़हन के अंदर बना लें कि ये लात है सामने, ये मनात है, ये उज़्ज़ा है, ये फलां है, ये फलां है जी, तो उनके सामने अल्लाह आप उनका जो बनाया हुआ है वो आ गया ना, जी। तो उन्होंने उसको भी कर लिया। उनके बाप दादा भी ऐसे ही करते थे, उन्होंने भी अपने गौर फिक्र नहीं किया और उसी डगर पर चलते गए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक, और उनके वालिद भी पता है कि वो वालिद कौन थे, कौन था? नहीं जी, इब्राहिम आज़र था ना बुत बुत परस्त भी थे और बुत बनाने वाले भी थे, बिल्कुल। और उस वजह से ही तो निकाला ना। तो उनको तो पूरा पक्का पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि ऐ मेरे रब, बेशक इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, वक्त कम है। वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, तो जिस शख्स ने मेरी पैरवी की बेशक वो मुझसे है। वमन असानी, तर्जमा करें, और जिसने मेरी नाफरमानी की की फइन्नका, बेशक वो गफूरुर रहीम, इंतहाई बख्शने वाला और इंतहाई बहुत मेहरबान है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने किया। दुआ आगे चल रही है, तो तर्जमा जरा दोबारा पढ़ें। वमन ताबिअनी, जिसने